دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير العمور عوائدها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے. اور سارے مجمع حضرت سید الکونین علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بھائی اور بزرگوں، نوجوان احباب، مربی حضرات، دور سے قریب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور علماء کرام، مشائخ اعظام،
یہ بخاری شریف کا آخری درس ہے اور آخری ترجمۃ الباب اور آخری حدیث شریف ہے۔ اس کے متعلق مختصر گفتگو کی جائے تب بھی 2 گھنٹہ سے کم نہیں چاہیے، لیکن مجھے ملا ہے آدھا گھنٹہ، اور وقت کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے موٹی موٹی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات سے کہا ہے کہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ کیوں کہا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ہمارے نمبر شمار کے اعتبار سے 7262 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور محمد فؤاد عبد الباقی نے فتح الباری کے نسخے میں نمبر لگایا ہے تو اس میں 7563 حدیثیں ہوئیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں 301 نمبر کا فرق واقع ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے اس کے بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 7262 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور ہر حدیث کے ساتھ پورا درود شریف نقل فرمایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے مسند امام احمد ابن حنبل میں 28199 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ہر حدیث کے ساتھ پورا درود شریف نقل فرمایا ہے۔ 108,199 مرتبہ 28,199 مرتبہ درود شریف لکھا ہے۔ امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الکبیر میں 21,608 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، تو 21,608 مرتبہ پورا درود شریف نقل فرمایا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ میں 22,440 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، تو 22,440 مرتبہ پورا درود شریف نقل فرمایا ہے۔ کیوں نقل فرمایا ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے المعجم الاوسط میں 9,489 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 7,231 نمبر حدیث شریف ہے، اور ایک روایت کے اندر 7,235 نمبر حدیث شریف ہے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص ہمارے آقا حضرت سید الکونین علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمایا، ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ، جو شخص آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان کے اوپر سے اس کے اوپر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمایا، ومن صلی علیہ مئہ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا آقا انعامدار علیہ السلام نے کہ جو شخص حضرت سید الکونین خاتم الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 3 بشارتوں کا اعلان ہے۔ پہلی بشارت، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر دنیا کے نفاق اور دنیا کے فتنوں سے حفاظت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ دوسری بشارت، کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کی پیشانی پر جہنم کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تیسری بشارت، وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائیں گے، شہیدوں کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اس قدر بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے سلسلے میں وارد ہے۔ اسی وجہ سے حضرات محدثین نے ہر حدیث کے ساتھ پورا درود شریف لکھا ہے اور پڑھا بھی ہوگا۔ میں نے اس لیے آپ حضرات سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گزارش کی ہے۔ ہمارے سلوک کے بزرگوں کے یہاں جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو اسے جو پہلا سبق دیا جاتا ہے اس میں 3 چیزوں کی تلقین کی جاتی ہے۔ نمبر 1، 100 مرتبہ روزانہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ نمبر 2، دوسری چیز، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ پڑھا جائے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 177 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر جا کر کے سونے سے پہلے 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذُنُوبُهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہوں کی کثرت سمندر کے جھانک کے برابر کیوں نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانَ ذُنُوبُهُ مِثْلَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ اس کے گناہوں کی کثرت روئے زمین میں جتنے پیڑ ہیں اور جتنے درخت ہیں ان پیڑوں اور درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر بھی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا اگرچہ اس کو گناہوں کی کثرت روئے زمین میں جو ریتوں کا ڈھیر ہوتا ہے ان ڈھیروں میں جو تعداد ہیں ان ریتوں کی تعداد کے برابر بھی گناہ ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانَ ذُنُوبُهُ مِثْلَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، اگرچہ اس کی گناہوں کی کثرت اس قدر ہے کہ اللہ نے جب سے کائنات کو پیدا فرمایا تھا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنی ایام، جتنی دن، جتنی راتیں آئیں گے ان کی تعداد کے برابر بھی ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کوئی طالب علمانہ سوال کر سکتا ہے کہ گناہ صغیرہ تو معاف ہو جائیں گے، گناہ کبیرہ کے معافی کے لیے تو توبہ لازم ہے، تو بھائی استغفار میں کیا ہوتا ہے اور توبہ میں کیا ہوتا ہے؟ توبہ میں استغفار ہی تو ہوتا ہے، تو یہ بنفس نفیس توبہ ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ اعلیٰ درجہ کی حدیث شریف ہے۔ صرف 3 مرتبہ پڑھنے کے نتیجے میں اس قدر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سلوک کے بزرگوں کی یہاں 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے تلقین کی جاتی ہے تو کس قدر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جس کے لیے تلقین کی جاتی ہے، روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 184 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقیت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لیلۃ اسری بی، شب معراج میں، لیلۃ الاسراء میں حضرت سید الکونین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ لقیت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لیلۃ اسری بی، لیلۃ الاسراء میں
شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے امت میں واپس تشریف لے جا رہے ہیں، میری طرف سے آپ اپنے امت کے لیے 2 تحفہ لیتے جائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے لیے تحفہ پیش فرما رہے ہیں۔ پہلا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا اقرا امتک منی السلام، آپ اپنے امت کے سامنے میرے طرف سے سلام کا تحفہ پیش فرما دیں۔ ہم سب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے لیے سلام پہ بھیج رہے ہیں۔ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةُ عَذَبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ اپنے امت کے درمیان اس بات کا اعلان فرما دے کہ جنت کی سرزمین پاک صاف ہے اور وہاں کا پانی بے انتہا میٹھا ہے، عذبۃ الماء وانها قیان، اور وہاں کوئی چیز اگی ہوئی نہیں ہے، وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو شخص اپنے جنت میں باغ لگانا چاہے یہ کلمہ پڑھتا چلا جائے، جنت کے اندر اس کے لیے باغ تیار ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمارے سلوک کی بزرگوں کے یہاں روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تلقین کی جاتی ہے، تو کس قدر اس کے لیے جنت میں باغات تیار ہو جائیں گے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے کس قدر گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو کس قدر اس کے لیے انعامات تقسیم ہوں گے۔ میں نے اسی لیے گزارش کی ہے کہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب جو قائم فرمایا ہے اس میں فرمایا، آیت شریفہ کا ٹکڑا لایا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 47، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں عدل و انصاف کی عدالت قائم ہوگی، اور عدل و انصاف کی عدالت میں انصاف کی ترازو قائم کی جائیں گے۔ عدل و انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کسی نے رائی کے دانہ کے برابر بھی نیکی لے کر کے آیا ہے اسے بھی تولا جائے گا، اور اگر کسی نے رائے کے دانہ کے برابر بھی برائی لے کر کے آیا ہے تو اسے بھی تولا جائے گا۔ وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کتاب کے لیے ہم ہی کافی ہوں گے۔ اللہ کی عدالت میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے مسند امام احمد ابن حنبل میں 28,199 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان میں سے 6,994 نمبر حدیث شریف ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یخرج لابن آدم 3 دوابین، ہر انسان کے لیے قیامت کے دن 3 دفاتر، 3 رجسٹریں لائے جائیں گے۔ دیوان فیہ العمل الصالح، ودیوان فیہ ذنوبہ، ودیوان فیہ النعم من اللہ تعالی علیہ۔
تین تین قسم کے دفاتر پیش کیے جائیں گے۔ ایک قسم کے دفاتر وہ ہیں جن دفاتر میں اس کے اعمال صالحہ لکھے ہوئے ہوں گے، اور دوسرے قسم کے دفاتر وہ ہیں جن دفاتر میں اس کی گناہیں لکھے گئے ہیں، اور تیسرے قسم کے دفاتر وہ ہیں جن دفاتر میں اللہ کی نعمتوں کو لکھا گیا ہے، جن نعمتوں کو اس نے دنیا میں استعمال کیا ہے۔ تو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں میں سے معمولی سا نعمت کو لایا جائے گا اور اس کے نیکیوں کے سارے دفاتر کو لایا جائے گا۔ تو ایک پلڑے میں اللہ کی نعمتوں کو رکھا جائے گا، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک معمولی سی نعمت رکھی جائے گی، اور دوسرے پلڑے میں اس کے تمام نیکیوں کو رکھا جائے گا۔ تو اللہ کی معمولی نعمت کے مقابلہ میں اس کے تمام نیک اعمال ہلکے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے جو فرشتے جو تمہارے اعمال لکھے ہیں تو اس میں کوئی کمی زیادتی تو نہیں کی گئی ہے، وہ تو برابر سرابر ہو گئے۔ تو اب کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے دفاتر باقی ہیں، اور اس کے گناہوں کے 99 دفاتر باقی ہیں۔ اعمال کے دفاتر تو ختم ہو گئے، اب اس کے بعد اس کے پاس کوئی چہارہ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث بطاقہ کا تذکرہ آیا ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 92 پر ایک عنوان قائم کیا گیا ہے، باب ما جاء فی من یموت وہو یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ عنوان قائم فرمایا ہے جس عنوان میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا گزر گیا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے گزر گیا ہے، تو اس عنوان کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیخلص رجلا من امتی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کے سامنے میری امتیوں میں سے ایک امتی کو، ایک آدمی کو لایا جائے گا، وَيُنشَرُ عَلَيْهِ 99 سجلہ، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفاتر کو پیش کیا جائے گا۔ وَكُلُّ سِجِلٍ مِثْلَ مَدِّ الْبَصَرِ، اور ہر ایک دفتر تاحد نظر ہوں گے، ایسے 99 دفاتر گناہوں کے پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا تمہارے لیے کوئی عذر ہے؟ ہمارے جو کرامن کاتبین فرشتے تمہارے پاس تھے، ان فرشتوں نے لکھنے میں کوئی کمی زیادتی کی ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ کچھ نہیں، اے اللہ میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں؟ تمہارے ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، تم نے خلوص و للہیت کے ساتھ ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا۔ ایک پرچی نکالیں گے، اس پرچی میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا، یہ تمہارے امانت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میرے گناہوں کے 99 دفاتر ہیں اور ہر ایک دفتر حتی حد نظر ہے، ان کے مقابلہ میں یہ ایک پرچی، چھوٹی سی پرچی کیا کام دے سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی قسم کے ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت،
अल-यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। आज का दिन बदला देने का दिन है, इंसाफ का दिन है, आज का दिन जुल्म का दिन नहीं है। अल-यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, हर एक को उसके आमाल का बदला देने का दिन है। ला ज़ुल्मल यौम, आज किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती का मामला नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हिसाब किताब करने वाला है। चुनांचे एक पलड़े में वो पर्ची रखी जाएगी और दूसरे पलड़े में ऐसे ऐसे 99 गुनाहों के दफातर रखे जाएंगे जो ताहद नदर है। तो अल्लाह के नाम के मुकाबला में, इस कलमा के मुकाबला में उसके गुनाहों के 99 दफातर हल्के पड़ जाएंगे। और इसी बहाना से अल्लाह तबारक व तआला उसे निजात अता फरमाएंगे। रहमते हक बहाना मी जोयत, रहमते हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, अल्लाह की रहमत कीमत नहीं ढूंढती है। इसी बहाना से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएंगे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने फरमाया, जब पहली मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो आसमानों में जो मखलूक है उन पर भी मौत वाक़या हो जाएगी, ज़मीनों पर जो मखलूक है उन पर भी मौत वाक़या हो जाएगी। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर अल्लाह ताला अपने मखलूक में से कुछ को मुस्तस्ना फरमाएंगे। इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे इंसान जिंदा होकर के उठेंगे। कहाँ से जिंदा होकर उठेंगे? इमाम हाकिम निशापुरी अलैहिर्रहमान ने मुस्तदरक हाकिम में 8803 हदीसें नकल फरमाई है। उनमें से 8801 नंबर हदीस शरीफ है। आक़ाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, याकुलु तुराबु मिनल इंसान कुल्ल शैइन मिनल इंसान। जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र की मिट्टी उसे खा करके मिट्टी बना देती है। इल्ला इजबा ज़म्बी, मगर रीढ़ के हड्डी के नीचे की जानिब से एक ज़र्रा बेमिक़दार है, वो मिट्टी में नहीं गलता। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इजबा ज़म्बी क्या चीज़ है? तो आका ने फरमाया, मिसला खरदन मिसला हब्बत खरदलिन, राई के दाना के बराबर एक ज़र्रा है जो मिट्टी में नहीं गलता है। युनशअ मिन्हु, उसी ज़र्रा बेमिक़दार से सारे इंसानों को अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करके उठाएंगे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। जब दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे इंसान उसी ज़र्रा बेमिक़दार के सहारे से जिंदा होकर के उठेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत कामला को तकते रहेंगे। वअशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा व उज़िअल किताब, और मैदान माशर अल्लाह तबारक व तआला के नूर बेकैफ के ज़रिए से चमकता हुआ होगा। व उज़िअल किताब, और नामाए अमाल मंगाए जाएंगे। वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदा, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बुलाया जाएगा और गवाही देने वालों को बुलाया जाएगा। अब अल्लाह के दरबार में फैसला होगा। वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़लमून, उनके दरमियान में फैसला होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा, सही सही फैसला होगा।
اب میدان معاشر میں حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 4302 نمبر حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں بلایا جائے گا اور نوح علیہ السلام کی امت کو بھی بلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے کہیں گے تم نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو نوح علیہ السلام کی امت کہیں گی کہ اے اللہ، نہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا آیا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، اس قوم کے سامنے میں نے 950 سال تک دین کی باتیں پیش کی ہے، اور 950 سال میں انسانوں کے 50 نسلیں گزر جاتی ہے، ان میں سے کسی کی بھی نسل نے میرے دعوت پر لبیک نہیں کہا ہے۔ نوح 900 سال دعوت می نمود، نوح 900 سال دعوت می نمود، دم بدم انکار قومش می فزود۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال تک اپنے امت کے سامنے دین کی باتیں پیش کی ہیں، لیکن امت نے انکار ہی کیا ہے۔ دم بدم انکار قومش می فزود، ان کا انکار بڑھتا چلا گیا۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، میں نے ان کے سامنے 900 سال تک دین کی باتیں پیش کی ہیں، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے فرمائیں گے بتاؤ تم۔ تو وہ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے نبی کو اللہ کے سامنے بھی میدان محشر میں بھی نوح علیہ انکار کریں گے، اللہ کے نبی کو اللہ کے سامنے بھی جھٹلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے آپ ہے مدعی پر گواہ واجب ہے، گواہ لازم ہے، اور یہ لوگ ہیں منکر، تو لہذا آپ گواہ پیش کریں۔ تو نوح علیہ السلام 2 گواہ پیش فرمائیں گے۔ نمبر 1 گواہ پیش فرمائیں گے حضرت سید الکونین علیہ السلام کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرا گواہ پیش فرمائیں گے امت محمدیہ کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں ایسا ہی ایک معتدل امت بنائی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہی دینے کے لیے آدمی کو اعتدال میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ گواہی دینے کا لائق وہی ہوتا ہے جو اعتدال میں رہتا ہے۔ تو اس امت محمدیہ کو اللہ نے معتدل امت بنایا ہے تاکہ دوسری امتی کے لیے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی گواہی دے سکے۔ یہ امت محمدیہ گواہی دیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ بہرحال بات میں مختصر کرتا ہوں، یہ ترجمۃ الباب سے متعلق گفتگو کرنے کا اور موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیونکہ آدھا گھنٹہ پورا ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہاں جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث شریف آپ کے سامنے آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عدالت میں جب عدل انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے، اس ترازو سے متعلق یہ حدیث شریف ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، وہ 2 کلمے کیا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا خفیفتان علی اللسان،
زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں. صحابہ کی توجہ اور بڑھ گئی. پھر حضور نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، اللہ کی عدالت میں جو انصاف کی ترازو قائم کی جائیں گے اس ترازو میں وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے. صحابہ کی توجہ اور بڑھ گئی. اس کے بعد جب مکمل توجہ ہو گئے تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمہ ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کے خامیوں سے پاک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سارے کے سارے تعریف اللہ کے لیے ہیں، ہر تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات ہر قسم کے نقائص اور خامیوں سے پاک ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات عظیم الشان ذات ہے، عظیم ترین ذات ہے، اس کی پاکی بیان کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لہذا بالکل ان پڑھ آدمی کے لیے بھی یہ کلمہ پڑھنا، اس کا وظیفہ پڑھنا آسان ہے. پڑھتے رہے، صبح شام پڑھتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5 منٹ زائد ہو گیا ہے، میں اسی لیے اس کی معذرت خواہی کرتا ہوں. آدھا گھنٹہ مجھے دیا گیا تھا، 5 منٹ زائد ہو گئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.